کہ کون کون سی بیڈ ہیبٹس نکالنی ہے، کون کون سی ٹائم کنزیومنگ جس سے فائدہ ہی کوئی نہیں ہے لیکن وہ میرے 24 گھنٹے میں بہت زیادہ ٹائم کنزیوم ہو رہا ہے، اس کو یہ یوتھ کون کون سی چیزوں کو وہ اس کو فائنڈ آؤٹ کرے اور اس کو پھر نکالے، اس کے بارے میں بھی ضرور بات کریں. تو ونس اگین ویری انٹرسٹنگ کویشچن. تو اس میں ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے ایک بزرگ گزرے سندھ کے گورنر تھے اور ہمدرد پاکستان کے فاؤنڈر حکیم سعید صاحب. تو حکیم سعید صاحب کا جو ماڈل ہے نا، اس کو اگر اسٹڈی کر لیا جائے تو حکیم سعید صاحب کے بارے میں ہے کہ وہ فرماتے تھے لوگ ایک زندگی گزار کے جا رہے ہیں، میں 2 زندگیاں گزار رہا ہوں. اور ان کا جو ٹائم ہے صبح 4 بجے شروع ہوتا تھا، تہجد پڑھی، پھر مطالعہ، اور پھر فجر کی نماز، پھر واک کی، پھر صبح مطب بھی کھولتے تھے، ناشتہ کرتے تھے، پھر گورنر ہاؤس سے گاڑی آ جاتی تھی، گاڑی میں بیٹھتے ہوئے پڑھتے ہوئے جاتے تھے، پھر وہاں سے 9 سے 1 تک کام کیا، بریک ہوئی، آدھے گھنٹے کا کیلولا ہوا، پھر نماز ہوئی، پھر 1 دن ختم ہو گیا. 4 بجے سے لے کر 1 بجے تک 7 اور 9 گھنٹے ہو گئے. اور پھر بریک ہوئی، 2 بجے دوسرا دن شروع ہوا، 2 بجے دوسرا دن شروع ہو گیا، 2 بجے دوپہر کو دوسرا دن شروع ہوا. ہمدرد کی فیکٹری میں گئے، لوگوں کو ریسرچ دیکھی، اور 5 بجے تک 3 گھنٹے کام کیا. 5 سے 6 10-15 منٹ میں ایک جگہ پر اسپورٹس کمپلیکس میں جا کر لان ٹینس کھیلتے تھے. لان ٹینس ایک سخت گیم ہے، اور کہتے تھے جوانوں کو بھی میں ہرا دیتا ہوں. اس کے بعد گھر پہنچے، کپڑے بدلے، اہلیہ کے ساتھ واک کی، شام کا کھانا کھایا، مطب بھی دیکھ لیا، اور پھر اس کے بعد عشاء کی نماز پڑھی، اور رات کو 9 سے 11 تک پھر مطالعہ شروع ہو گیا. حکیم صاحب کی اکثر کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ میری یہ کتاب کراچی سے لندن جاتے ہوئے مکمل ہوئی، یہ کتاب لندن سے شکاگو جاتے ہوئے مکمل ہوئی. تو درجنوں سینکڑوں غالباً کتابیں لکھی ہیں، اور بڑے لوگوں کے علاج کیے، بہت سفر کیے. جس شادی پر بھی جاتے تھے، کارڈ والے ٹائم پہ جاتے تھے، ان کے ہاتھ میں بیگ تھا، اس بیگ میں کتاب ہوتی تھی. واہ. سفر کرتے تھے، یا بیگ تھا یا کتاب تھی یا لکھتے تھے. تو وقت ان کے لیے رکا ہوا تھا. وہ کہتے تھے میرے لیے وقت رکا ہوا ہے. ایک جگہ پوائنٹ اے سے پوائنٹ بی ٹریول کرنا ہے. امریکہ میں گئے تو اے سے بی کیسے جاؤں، جہاز سے جاؤں، ٹرین سے جاؤں، بس سے جاؤں. دیکھتے تھے کس میں نا میرا پیسہ کم لگے. اور پھر ان کا یار بس سے چلے جاتے ہیں، سڑکیں تو اچھی ہیں، میں نے پڑھنا ہی ہے نا، یہیں پڑھ لوں گا، وہاں پہنچ کے پڑھ لوں گا. تو ان کے لیے وقت رکا ہوا تھا. تو ہم نے ایسی زندگی گزارنی ہے وہی زمانے کے تغیر پہ غالب آتا ہے. یہ لوگ امر ہو گئے، یہ فوت نہیں ہوتا بندہ. ویسے تو مومن تو انشاءاللہ ہمیشہ کے لیے، یہ مقصد والا بندہ فوت ہی نہیں ہوگا. وہی زمانے کے تغیر پہ غالب آتا ہے، جو ہر نفس سے کرے عمر جاوداں پیدا. ہر لمحے سے عمر جاوداں بنا لے. تو ایک ایک لمحے کو قیمتی بنا لیا انہوں نے. کتابیں لکھیں، سپروائز کیں، ہمدرد یونیورسٹی بنائی، ہمدرد کمپلیکس بنایا، اور سب کچھ بنا کر خدمت کر کے رخصت بھی ہو گئے. ٹھیک ہے، اینٹی بایوٹکس استعمال نہیں کی. بعض روایات میں تو یہ ہے کہ سر نے کبھی کولڈ ڈرنکس بھی نہیں پیں، اور ماشاءاللہ صحت مند زندگی گزاری. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ جو ہمارے بیٹے بیٹیاں ہیں، تو اس کا تعلق نہ مقصد کے ساتھ ہے، اس کا تعلق اس بکرے والی سوچ سے باہر نکلنے کے ساتھ ہے. جب آپ نکلیں گے نا تو آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ قیمتی ہیں، اس کو خدا تعالیٰ نے بنایا ہے. تو آپ کو تو 1 نہیں 3 زندگیاں گزارنی ہیں، 4 زندگیاں گزارنی ہیں. آپ نے تو قیامت تک کے آنے والے لاسٹ آدمی کی پرابلم سولونگ، ہدایت، محبت، خدمت کے لیے بھیجا گیا ہے. تو اس میں ہم یہ کہتے ہیں کہ سوشل میڈیا کو کیسے مینیج کریں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بعض لوگوں کو میں اسٹڈی کر رہا ہوں، تو وہ 4 اصل میں ہم نے سیکھنا ہے. ہم سیکھنے کے لیے سوشل میڈیا جائیں گے. تو اس میں آپ کو 10 ایک چینل ہے میکس، اگر یوٹیوب کے ہائی لائٹ کر لیں کہ اس ہفتے میں نے ان کو دیکھنا ہے. تو اس میں فار ایگزامپل جیسے میں نے وہ اسٹورٹ کا تذکرہ کیا، تو ان کا ایک نیچر، اور اس میں یعنی ہر ویڈیو میں ہر 10-15 سیکنڈ بعد اللہ کا تذکرہ کرتے ہیں یار. اس سے یونیورس کا ایک چینل ہو گیا. کوئی اسلامک اسکالرز ہیں، ڈاکٹر اسرار صاحب کا فار ایگزامپل میں تفسیر سننا چاہ رہا ہوں. ہاں جی. اور میں فار ایگزامپل کوئی اور نقطہ نظر سے ہٹ کر بھی کوئی اینگل، احمد جاوید صاحب ایک اسکالر ہیں لاہور کے، میں ان کو مشکل ہے ذرا سننا، لیکن میں اپنی اردو بہتر کرنا چاہ رہا ہوں، میں انٹلیکچولی اپنے آپ کو ڈیولپ کرنا چاہ رہا ہوں. میں اقبال کا کلام سننا چاہ رہا ہوں. مجھے کچھ ایسے نغمے بہت اچھے ہیں، فار ایگزامپل ابھی جمعیت والوں نے بہت پیارے نغمے علامہ اقبال کے نا انہوں نے اس کی ویڈیوز بنائی ہوئی ہیں. اسی طرح کلام اقبال بچوں کے لیے ہیں. تو اسی طرح قرآن پاک کی جو سعودی قاری ہیں ان کا ترجمے کے ساتھ بھی ہیں.
تو نیچر والے بھی ہیں, ایڈونچر والے بھی ہیں. تو اس طرح آپ 8-10 چینلز کو اگر آپ آئیڈینٹیفائی کر لیں اور پھر ہر 2-3 مہینے بعد 1-2 کا اضافہ کر لیں اور باقی کی فریکوینسی کم کرتے رہیں. سیرت کا سب سے اہم ضروری سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس میں یہ ہے کہ وہ اگر آپ 2-2.5 گھنٹے اگر سے زیادہ اسپینڈ نہ کیا جائے تو, اور اس میں یہ کہتا ہوں کہ پھر پوائنٹس لکھیں. اور میں خود بھی یہ کوشش کرتا ہوں کہ میں پاور پوائنٹ کھول لیتا ہوں اور اس میں سے پوائنٹ, کیونکہ یہ اگر آپ اس کا تو میں بالکل ریکمینڈ نہیں کرتا وہ جو شارٹ ہوتی ہیں ویڈیوز, ان کو کیا کہتے ہیں, ریلز کو, کیونکہ وہ تو ایک ایڈکشن ہے. تو آئی ووڈ ریکمینڈ کہ آپ جو بہت سارے چینلز ہیں کریٹیوٹی کے, کریٹیو تھنکنگ کے, لیٹرل تھنکنگ کے, کے, تو یہ اپنے جو ٹیچرز ہیں وہ ٹیچنگ کے ایریا میں سے 2-4 نکالیں, کچھ نیچر کے نکالیں, کچھ دین کے نکالیں, تو 8-10 اس کا پورٹ فولیو بنا لیں. اور جو جس شعبے کے ہیں, میس کام کے ہیں, الیکٹریکل انجینئرنگ کے ہیں, جو میٹرک ایف ایس سی او لیول کے بچے ہیں بائیجو سے لے لیں. تو اس طرح 8-10 کو اگر پورٹ فولیو بنا لیں اور اس کے بعد نوٹس لے لیں تو پھر آپ کو پائیداری بھی آئے گی, لرننگ بھی ہوگی, اور اپنے ٹائم کو اگر مینیج کر لیں. اور پھر دوسرا یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آپ ٹریول کرتے ہوئے اگر بس اور گاڑی میں اس ٹائم سے فائدہ اٹھائیں. یو شوڈ ہیو اے پینسل کاپی ود یو. تو اور آپ اپوائنٹمنٹس, اگر آپ مصروف آدمی ہیں تو, اور ٹیچر کے پاس ٹائم نہیں ہے تو چلتے ہوئے اپوائنٹمنٹ لے لیں. تو ایسے لوگوں کو بھی ہم نے دیکھا ہے. مجھے ایک صاحب نے سینئر تھے, انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب, میں نے کہا سر آپ سے ملنا ہے. کہتے یار میں اسلام آباد میں ہوں, آپ اس پیٹرول پمپ پہ پہنچ جائیے اور وہاں سے میں پک کر لوں گا, میری گاڑی میں بیٹھیے, میں اگلی جگہ جا رہا ہوں, اس سے پہلے جو پیٹرول پمپ آئے گا وہاں آپ کو اتار دوں گا. یو ول گیٹ 15 منٹس. ایسی اپوائنٹمنٹ کبھی دیکھی؟ تو یہ ہمیں سیکھنا ہے. تو یہ کون کر سکتا ہے؟ جو وقت کو قیمتی سمجھتا ہو. ٹائم مینجمنٹ کا بھی پھر آنا چاہیے, جیسے کیونکہ ہم کی من حیث القوم ہماری ایک بہت بڑی پرابلم ہے. تو ٹائم مینجمنٹ ہے, اور جس کی جو سب سے بڑی پرابلم ہے اپنی کریکٹر بلڈنگ میں, وہ اس کا بھی ایک چینل جو ہے اس کو بھی وہ ضرور اپنے اس نوٹس میں بنا لے اور کر لے. ٹائم مینجمنٹ ہے, سلیپ مینجمنٹ ہے. تو اس میں کوشش کریں 11 بجے سے 4 بجے تک سو لیں. تو یہ بھی کلنگ ہے, کیونکہ اٹس گوئنگ ٹو ڈیمیج یور اسٹڈیز. اور اس کے بعد صبح جلدی اٹھ جائیں, اور دوپہر کو اگر پاور نیپ ہو جائے تو اس کو سب کو. اور ونس اگین آپ کو جو ہے نا اپنا مقصد پہ لے جانا پڑے گا. اور جو مقصد ہے نا تیسر بھائی, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم واصبر نفسک مع الذین یدعون ربہم بالغدو والعشی. اے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اپنے آپ کو پابند کر لیجئے. میک یور سیلف سٹ ود دوز پیپل. کن لوگوں کے ساتھ بیٹھے؟ جو صبح اور شام اللہ کو یاد کرتے ہیں, جن کو دنیا کی اٹریکشنز اللہ کی یاد سے غافل نہیں کر پاتی, ان کے ساتھ بیٹھیں. تو ہر بیٹے بیٹی کو ایسے لوگ آئیڈینٹیفائی کرنے ہیں. دادا دادی کی شکل میں ہو سکتے ہیں, نانا نانی, میاں بیوی, کولیگز, فرینڈز, بہن بھائی, مسجد, پروفیسرز. تو اس میں تلاش کریں آپ. یو ہیو ٹو سٹ. یہ تاجدار مدینہ کو کہا جا رہا ہے وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ, وَاصْبِرْ کا پابند کر دیجیے. تو یہ کی ہے. اور اس میں کچھ کتابیں ہیں, میں ریکمینڈ کرتا ہوں. ہمارے بہت سارے ماشاء اللہ, مطلب مجھے بہت فائدہ دیا. فائز سیال صاحب ہیں, ایک اسکالر ہیں, ہارورڈ سے پڑھے ہوئے سائیکالوجی کے. روڈ ٹو سکسیس ہیں. ہمارے ماشاء اللہ قرآن پاک کی تفاسیر ہیں, اس میں سب لوگ شاندار ہیں. سید مودودی کی تفسیر پڑھ سکتے ہیں, تقی عثمانی صاحب کی پڑھ سکتے ہیں, امین حسن اسلائی صاحب کی پڑھ سکتے ہیں. انگلش میں پڑھنی ہے تو وہ ہمارے ایک فوت ہو گئے, ایک جرمن جو مسلمان ہوئے تھے, ان کا نام دا روڈ ٹو مکہ, دا روڈ ٹو مکہ ہے, جن کو پاکستان کی نیشنلٹی دی گئی اور قائد اعظم نے ان کو ویلکم کہا, محمد اسد صاحب. تو یہ تھوڑا سا اسی طرح. پھر ماشاء اللہ ابھی ایک اور ریسنٹلی 3 دن پہلے ایک مووی آئی ہے, انسان کی کہانی. ڈاکٹر ریحان یوسفی صاحب نے لاکھوں ڈالر خرچ کر کے مووی تیار کی ہے. ہاں جی, میں وہ ریکمینڈ کروں گا, اس کو دیکھ لیا جائے. اور اس میں دوسرا یہ کہ نفرتوں کو کم کر کے آپ دوسرے نقطۂ نظر کو بھی سن لیں, اور اس میں سے جہاں پر وہ کہے کہ میرے علاوہ سب غلط ہیں, تو وہ تو آپ کو وہیں سے چیک مل گیا کہ یہ, تو آپ اس کو پھر چھوڑ سکتے ہیں. تو آپ حضرت امام شافعی والا فارمولہ استعمال کریں کہ میں صحیح ہوں لیکن غلطی کا امکان ہے. تو انشاءاللہ اس ذات سے امید ہے, اللہ تعالیٰ کی ذات سے, کہ وہ اس سے آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی قدرت سے سچائی کی تلاش کرنے والا بنا دے گا. اللہ تعالیٰ قدم پہ رہنمائی فرما لے گا انشاءاللہ.